السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، میں ہوں آپ کے سامنے آپ کا دوست محمد فاروق روشنی سب کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہماری تمام پریشانی کو دور فرمائے، ہماری جو بھی سختیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اندرونی اور بیرونی بیماری کو دور فرمائے اپنے فضل و کرم سے۔ آج میں اللہ کی ذکر کرنے کے بارے میں حدیث شریف پیش کروں گا، لیکن پیش کرنے سے پہلے آئیے مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے آل پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالی شانہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالی شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں مشقتیں جھیلنا، صحبت برداشت کرنا آخرت کے بلند درجات کا سبب ہے، اور جتنی بھی دینی امور میں یہاں مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی بلند مرتبوں کا حقدار ہوگا۔ لیکن اللہ پاک کے مبارک ذکر کی یہ برکت ہے کہ راحت و آرام سے نرم بستروں پر بیٹھ کر بھی کیا جائے تب بھی بلند درجات کا سبب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم ہر وقت ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں پر تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ منفرد لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ منفرد کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے ذکر میں والہانہ طریقے پر مشغول ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر صوفیہ نے لکھا ہے کہ سلاطین اور امراء کو اللہ کے ذکر سے نہ روکنا چاہیے کہ وہ اس کی وجہ سے درجات اعلیٰ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے ذکر کو اپنے مسرتوں اور خوشیوں کے اوقات میں کر، وہ تجھ کو مشقتوں اور تکلیفوں کے وقت کام دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ راحت کے، خوشی کے، ثروت کے اوقات میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کو کوئی مشقت اور تکلیف پوچھے تو فرشتے کہتے ہیں کہ مانوس آواز ہیں جو ضعیف بندے کی ہیں، پھر اللہ کی یہاں اس کی سفارش کرتے ہیں۔ اور جو شخص راحت کے اوقات میں اللہ کو یاد نہ کرے، پھر کوئی تکلیف اس کو پوچھے اور اس وقت یاد کرے تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیسی غیر مانوس آواز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک ان میں سے صرف ذاکرین کے لیے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی، ایک جگہ پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے بڑھنے والے کہاں ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ بعض تیز رو آگے چلے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آگے بڑھنے والے کہاں ہیں جو اللہ کے ذکر میں والہانہ مشغول ہیں؟ جو شخص یہ چاہے کہ جنت سے خوب سیراب ہو وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پوری زندگی میں اپنی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی میں دنیا میں بھی کامیابی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ الرحمن پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔